الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے بتایا، آگاہ فرما دیا کہ وہ ضرور ان پر قیامت تک بھیجتا رہے گا، مسلط کرتا رہے گا ان لوگوں کو جو ان کو تکلیف پہنچائیں گے، جو ان کو عذاب دیں گے، سوء العذاب، سخت ترین عذاب دیں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، یقیناً آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا بھی۔ یہ 9ویں پارے کا 11واں رکوع چل رہا ہے۔ اس میں یہودیوں کے بد اعمالیوں کو اور ان کے گناہوں کو اور ان کے نافرمانیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ان پر قیامت تک ظالموں کو مسلط فرماتا رہے گا۔ یعنی ہر دور میں ایسے بادشاہوں کو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کرے گا جو یہودیوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دیتے رہیں گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ أَعْلَمَ رَبُّكَ، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے آگاہ کر دیا، باخبر کر دیا کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ أَيْ الْيَهُودِ، کہ ضرور وہ یہودیوں پر مسلط کرے گا قیامت کے دن تک ان لوگوں کو جو یہودیوں کو سخت ترین تکلیف دیں گے، عذاب پہنچائیں گے، ان کو عذاب دیں گے، بالذل یعنی ذلت کے ذریعے، وَأَخْذِ الْجِزْيَةِ اور ان سے ٹیکس لیں گے۔ فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ سُلَيْمَانُ، بس اللہ تعالیٰ یہودیوں پر مقرر فرما دیا، بھیج دیا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وَبَعْدَهُ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بخت نصر جو بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلط فرما دیا۔ فَقَتَلَهُمْ، بس وہ بخت نصر ان کو قتل کر دیا یہودیوں کو۔ وَسَبَاهُمْ، اور ان کو قید بھی کیا، غلام بنا لیا۔ وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، اور ان پر ٹیکس مقرر کیا۔ فَكَانُوا يُؤَدُّونَ، بس وہ ٹیکس ادا کرتے رہے، إِلَى الْمَجُوسِ، مجوسیوں کو، إِلَىٰ أَن بَعَثَ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ وَضَرَبَهَا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ٹیکس مقرر کر دیا، علیہم یہودیوں پر۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے، جلد سزا دینے والا ہے۔ لمن عصاہ، ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے حلیم، کہ اللہ تعالیٰ حلم والا ہے۔ حلم کے معنی یعنی نافرمان کو اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا، جلدی سزا نہیں دیتا، اس کو مہلت دیتا ہے، اس کے عذاب میں اللہ تعالیٰ تاخیر کرتا ہے، تاخیر فرماتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی شان حلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان حلیمی ہے۔ یہ حلم، اللہ تعالیٰ صفت حلیم سے بھی اللہ تعالیٰ متصف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ گنہگار کو توبہ کی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، نافرمانی کرنے والے کو۔ تو لیکن اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ دونوں آیتیں اپنی جگہ بالکل برحق ہے، اس میں کوئی تعارض ٹکراؤ نہیں ہے۔ حلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کو فوراً سزا نہیں دیتا، جلدی سزا نہیں دیتا، اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے، گناہوں سے باز آئے۔ اور یہ اس آیت میں جو کہا گیا، فرمایا گیا کہ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، یعنی جب سزا کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تاخیر نہیں کرتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اور موقع نہیں دیتا، یعنی وہ موقع تک اللہ تعالیٰ حلم کی صفت کو ظاہر فرماتا ہے۔ یعنی عذاب کا جو وقت ہے، سزا کا جو وقت ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے بندے کو۔ جب سزا کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تاخیر نہیں فرماتا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فَرَّقْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا
فرقا منهم الصالحون ومنهم ناس دون ذلك أي الكفار والفاسقون وبلوناهم بالحسنات بالنعم والسيئات النقم لعلهم يرجعون عن فسقهم وقطعناهم، اور ہم نے ان کو بانٹ دیا ہے زمین پر کئی امتوں میں، کئی فرقوں میں، کئی جماعتوں میں، منہم ان میں سے کچھ لوگ وہ ہے جو صالح ہیں، نیک ہے، یعنی یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہے جو نیک ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہے جو اس کے سوا یعنی نیک نہیں ہے، الکفار یعنی کفار ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، وَبَلَوْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو آزمایا، بالحسنات حسنات کے ذریعے یعنی نیکیوں کے ذریعے، بالنعم نعمتوں کے ذریعے، والسیئات اور عذابوں کے ذریعے بھی ہم نے ان کو آزمایا، لعلہم یرجعون تاکہ وہ باز آ جائے، عن فسقہم اپنے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب التوراۃ عن آبائہم یأخذون عرض هذا الأدنى أي حطام هذا الشيء الدني أي الدنيا من حلال وحرام ويقولون سيغفر لنا ما فعلناه وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه الجملة حال أي يرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه وليس في التوراة وعد المغفرة مع الإصرار ألم يؤخذ استفهام تقرير عليهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ بس ان کے بعد خلفن کچھ ایسے لوگ جانشین بنے، نااہل لوگ، خلفن کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کسی کا جانشین بنے اور نااہل ہو تو اس کو خلف بولتے، اور خلف لام کے زبر کے ساتھ ایسے جانشین کو کہتے ہیں جو نیک ہو اور اہل ہو۔ فخلف من بعدہم بس ان کے بعد یعنی جن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کے بعد، یعنی ان اچھے لوگوں کے بعد ان کے جانشین بنے برے لوگ، نااہل لوگ، ورث الکتاب جو کتاب کے وارث بن گئے تھے یعنی تورات کی، عن آبائہم اپنے آبا و اجداد سے، یأخذون اس حال میں کہ وہ لے رہے تھے، عرض ھذا الادنی یہ ادنا اور معمولی چیز کی پونجی، یعنی اس دنی معمولی چیز کا حطام یعنی یہ ساز و سامان لیا کر رہے تھے، ای حطام ھذا الشیء الدنی یعنی یہ معمولی اور حقیر چیز وہ لوگ اختیار کرتے تھے، لیتے تھے، ای الدنیا یعنی دنیا کی چیزیں، دنیا حاصل کرتے تھے لوگ، من حلال چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام ہو، یعنی دولت طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو ادنا فرمایا یعنی معمولی چیزیں، وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، یعنی اپنے ماتحت لوگوں سے وہ لوگ پیسہ لیا کرتے تھے، نذرانے لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سَيُغْفَرُ لَنَا کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم کو بخش دیا جائے گا، جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم کو معاف فرما دے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ اور اگر ان کے پاس اس جیسی کوئی اور چیز آتی تو وہ لوگ وہ بھی لے لیتے، یہ جملہ حال ہے، یعنی یرجون المغفرت یعنی وہ لوگ مغفرت کی امید رکھتے ہیں جبکہ وہ اس کام کی طرف لوٹ رہے ہیں، دوبارہ وہ کام کر رہے ہیں جو لوگ کیے، دوبارہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کی طرف لوٹ رہے ہیں اور گناہ پر اصرار کرتے ہوئے بھی مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ وَلَيْسَ فِي التَّوْرَاةِ اور تورات میں مغفرت کا وعدہ نہیں ہے اصرار کے ساتھ، یعنی مغفرت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، دوبارہ گناہ نہ کرے، لیکن جو گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے گناہ پر قائم رہتے ہوئے اگر مغفرت کی امید کر رہا ہے تو ایسا وعدہ تورات میں نہیں کیا گیا۔ الم یؤخذ علیہم کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا تورات میں کہ وہ اللہ کے بارے میں نہیں کہیں گے مگر حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، وَدَرَسُوا اور وہ پڑھیں وہ چیز جو کچھ تورات میں۔ الم یؤخذ یہ استفہام تقریر کے لیے یعنی ثابت کرنے کے لیے، کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا تورات میں، یعنی لیا گیا تھا۔ الاضافۃ بمعنی فی یہ اضافت فی کے معنی میں، یعنی میثاق فی الکتاب ایسا ہی، کیا ان سے تورات میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ وَدَرَسُوا عطف علی یؤخذ، یؤخذ پہ عطف ہے اس کا برا، الم یؤخذ۔ قرأوا ما فی کیا وہ لوگ نہیں پڑھے وہ چیز جو کچھ تورات میں، فلیما یعنی تورات میں جو کچھ ہے وہ لوگ پڑھ لیے، فلیما کذبوا بس وہ لوگ جھوٹ کیوں بولے، علیہ اللہ کے خلاف، بنسبت المغفرۃ الیہ
کہ اللہ کی طرف مغفرت کی نسبت کیے مال اصرار کے ساتھ، یعنی گناہ پر کوئی قائم رہے تب بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرمائے بولے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمائے۔ والدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر یہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یتقون الحرام، جو حرام سے بچتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یا افلا یعقلون، کیا وہ نہیں سمجھتے؟ انہا، کہ آخرت زیادہ بہتر ہے، کہ وہ اس کو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے۔ والذین یمسکون بالتشدید والتخفیف، والذین یمسکون والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور وہ لوگ جو کتاب کو تھامے ہوئے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کے ثواب کو ضائع نہیں کریں گے۔ یمسکون دونوں طریقے سے پڑھا گیا، امسک یمسک امساک، باب فعل سے ہی تھام لینا، کوئی چیز پکڑ لینا۔ مسک یمسک تمسیک، مضبوطی سے تھام لینا۔ منہم، ان میں سے، یعنی ان یہودیوں میں سے جو لوگ کتاب کو تھامے ہوئے اور نماز کو قائم کیے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام ہے، وہ اصحابی اور ان کے ساتھی، یہ لوگ ایمان قبول کر لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انا لا نضیع اجر المصلحین، اچھائی کرنے والے اور اصلاح کرنے والوں کے اجروں کو ہم ضائع نہیں کریں گے، یعنی ثواب عطا کریں گے۔ الجملہ، تو یہ پورا جملہ الذین کی خبر ہے، انا لا نضیع اجر المصلحین، اور اس میں ظاہر کو رکھ دیا گیا ضمیر کی جگہ، ای اجرہم، یعنی ہم ان کے اجروں کو ضائع نہیں کریں گے۔ وَاذْكُرْ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَاهُ مِنْ أَصْلِهِ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَيْقَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ سَاقِطٌ عَلَيْهِمْ بِوَعْدِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ بِوُقُوعِهِ لَمْ يَقْبَلُوا أَحْكَامَ التَّوْرَاةِ وَكَانُوا أَبَوْهَا لِثِقْلِهَا فَقَبِلُوا وَقُلْنَا لَهُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ بِالْعَمَلِ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے پہاڑ اٹھا لیا تھا، ہم نے رفعنا، ہم نے پہاڑ کو اٹھا دیا، من اصلی، اس کی جڑ سے، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ، گویا کہ وہ سایہ تھا ان پر، وظنوا، اور وہ یقین کر لیے تھے کہ وہ پہاڑ ان پر گر جائے گا، ساقط علیہم، ان پر گر جائے گا، بوعد اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا دیا تھا، بوعد اللہ، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا، بوقوعہ، کہ یہ پہاڑ ان پر گر جائے گا، لم یقبلوا، اگر وہ تورات کے احکام کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ تورات کے احکام کا انکار کر دیے تھے، لثقلھا، اس کے ثقیل ہونے کی وجہ سے، یعنی ان پر بھاری تھے احکام، یہ ان کے لیے مشقت اور تکلیف ان کو محسوس ہو رہی تھی۔ فقبلوا، پہاڑ کے ڈر سے، پہاڑ کے گرنے کے ڈر سے لوگ تورات کے احکام کو قبول کر لیے۔ وقلنا لهم، اور ہم نے ان سے کہا، خذو، تم لے لو وہ احکام جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیے ہیں، بقوت، قوت کے ساتھ، بجد، محنت اور کوشش کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور تم یاد کرو جو کچھ اس میں احکام ہے، بالعمل بھی، اس پر عمل کر کے، یعنی تورات کے احکام پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہاں تک بنی اسرائیل کی داستان اور واقعات کو اللہ تعالیٰ واضح انداز میں بیان کیا، اور ان کی کیفیت کو، اور ان کے عقائد، ان کے نظریات، اور ان کی اچھائی اور برائی کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کیے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان پر ظالموں کو اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور توحید پر قائم رہو، رسولوں کا ادب کرو، رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرو، اور نیک اعمال کرتے چلے آؤ، گناہوں سے بچو۔ یہاں سے 9ویں پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْ اِذْ حِينَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ عالم ارواح کے ایک واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنایا، تو ان کی پشت سے، ان کی پیٹھ سے قیامت تک ان کی جو اولاد دنیا میں آنے والی، پوروں کو چیونٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایک میدان میں ظاہر کیا، پھر پوروں سے اللہ تعالیٰ عہد لیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ اے پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ تو گویا کہ اللہ کو مان لی، پورے وہاں پر موحد ہو گئے، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔
اب دنیا میں اب جو بھی پیدا ہو رہے ہیں، حدیث پاک میں کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ کافروں کے گھر میں بھی اگر پیدا ہو رہا ہے تو مسلمان ہی ہے۔ اور فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ، کیونکہ وہاں پہ عہد قبول کر لیے تھے، اللہ تعالیٰ کو مان لی، اسی حالت میں بھی یہاں پر دنیا میں ہے تو گویا کہ اس عہد پر قائم۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی انکار کر دیا تو گویا کہ وہ کافر ہو گیا اور اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اور جو ایمان پر قائم رہا گویا کہ وہ عہد پر قائم رہا۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجا تاکہ وہ عہد، وہ وعدہ یاد دلائیں کہ عالم ارواح میں تم اللہ کو مان لیے تھے، اللہ کے ایک ہونے کا عہد کر لیے تھے، اقرار کر لیے تھے کہ تم اللہ کو ماننے والے، دنیا میں تم کیوں جھٹلا رہے ہو؟ دنیا میں بھی اللہ کو مان لو، اللہ کو ایک مانو۔ وَاذْكُرْ، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے بنی آدم یعنی انسانوں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، من ظہوری، مثال میں کہ وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، یہ بدل استعمال ہے ما قبل سے، من بنی آدمہ یہ مبدل منہ، یہ بدل ہیں، بی اعادت الجار، حرف جر کا اعادہ کر کے، من بنی آدمہ من ظہورہم ذریتہم، یعنی ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ عہد لیا، بین اخرج بعضہم، کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کی صلب سے نکالا، پشت سے نکالا، من صلب آدم، آدم علیہ السلام کی پشت سے، نسلاً بعد نسل، یکے بعد دیگر نسل، یعنی قیامت تک آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد، جتنے انسان دنیا میں آنے والے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی پشت سے، پیٹوں سے اللہ تعالیٰ نکالا، ظاہر کیا، کنحوی ما یتوالدون، جیسا کہ دنیا میں وہ پیدا ہوتے ہیں، کذری، چونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ، بنایا، نعمان ایک مقام کا نام ہے، وادی کا نام ہے، عرفہ کے قریب، یوم عرفہ، عرفہ کے میدان میں، بنعمان یوم عرفہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ پوروں کو ظاہر کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت سے اتارے جانے کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ ظاہر کیا، اور کہا گیا کہ یہ وادی مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے، نعمان نامی ایک وادی ہے، وَنَصَبَ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقرر فرمایا، بیان کیا، دلائل علی ربوبیت، اپنی ربوبیت پر، وَرَكَّبَ فِيهِمْ عَقْلًا، اور اس میں اللہ تعالیٰ عقل بھی ان کے اندر پیدا فرما دی، وَأَشْهَدَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا دیا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں پر، قال، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو ان سب نے کہا، بلا، کیوں نہیں، انت ربنا، یقیناً تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، ہم گواہی دی اس بات کی، والاشہاد، اللہ تعالیٰ گواہ کیوں بنایا؟ اس لیے لِأَلَّا تَقُولُوا، تاکہ تم یہ نہ کہو، لِأَلَّا يَقُولُوا، تاکہ وہ یہ نہ کہیں، غائب اور حاضر کا صیغہ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے، یعنی کفار قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہم اس توحید سے ہم غافل تھے، لا نعرف، ہم نہیں جانتے تھے، او یقولوا، یا وہ یہ نہ کہے کہ انما اشرک آباؤنا، قیامت کے دن کفار یہ نہ کہے کہ ہمارے آبا و اجداد اس سے پہلے شرک کیے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد ہم ان کے اولاد تھے، فَاقْتَدَيْنَا بِهِمْ، تو ہم ان کی اقتداء کیے، یعنی ہمارا کیا قصور ہے، ایسا نہ کہیں، أَفَتُهْلِكُنَا تُعَذِّبُنَا، کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا، عذاب دے گا، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، باطل پرستوں کے برے عمل کی وجہ سے، یعنی ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے، من آبائنا، ہمارے آبا و اجداد میں سے، بتأسیس الشرک، کہ وہ لوگ شرک کی بنیاد رکھے، المعنی، معنی یہ ہے کہ لا یمکنہم الاحتجاج بذلک، ان کے لیے ممکن نہیں ہے اس سے استدلال کرنا، مع اشہادہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو گواہ بنا دیا ان کے نفسوں پر، بالتوحید، یعنی یہ نہیں بول سکتے کہ بھئی آبا و اجداد مشرک تھے لہذا یہ لوگ بھی شرک کیے، یہ نہیں بول سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آبا و اجداد تو بعد میں شرک کرے ہوں گے دنیا میں آنے کے بعد، لیکن اس سے پہلے تم عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیے تھے اور تم اس کی گواہی دیے اور تم خود بھی گواہ بنے تھے، لہذا تمہارا یہ کہنا قابل قبول نہیں ہے، تمہارا یہ عذر پیش کرنا، یہ بہانہ بنانا کہ تم کو معلوم نہیں تھا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا۔ جو لوگ کفر اور شرک پہ مر گئے ان کے متعلق ہیں۔ والتذکیری بھی، اور اللہ تعالیٰ یہ وعدے کو یاد دلایا علی لسان صاحب المعجزہ، صاحب معجزہ یعنی انبیاء کی زبان پر اللہ تعالیٰ یہ یاد بھی دلایا، یہ قائم مقام ہے اس کے یاد دلانے کے، پھر نفوس دلوں میں، یعنی انبیاء کو بھیج کے اللہ تعالیٰ وہ وعدہ یاد دلایا کہ آخرت یعنی عالم ارواح میں تم مان لیے تھے، اب لہذا دنیا میں اس عہد پر تم قائم رہو، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید اور الوہیت، ربوبیت، اللہ کی احدیت کو تم مان چکے تھے، لہذا اب دنیا میں بھی اس پر قائم رہو۔
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ نُبَيِّنُهَا، ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. مثل ما بینا، جیسا کہ ہم نے میثاق کو کھول کھول کر بیان کیا. لِيَتَدَبَّرُوهَا، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کرے. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائے. وَاتْلُ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِمْ أَيَّ الْيَهُودِ نَبَأَ خَبَرَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا خَرَجَ بِكُفْرِهِ كَمَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ جِلْدِهَا وَهُوَ بَلْعَمُ بْنُ باعورَ من علماء بني إسرائيل سئل أن يدعو على موسى ومن معه وأهدي إليه شيء فدعا فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره فأتبعه الشيطان فأدركه فصار قرينه فكان من الغاوين. وَاتْلُ، اور آپ تلاوت کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر، یعنی ان یہودیوں پر، اس شخص کے واقعے کو آپ بیان کیجئے جس کو ہم نے ہماری آیتیں نشانیاں ہم نے عطا کی تھی، یعنی کتب قدیمہ کا علم ہم نے اس کو عطا کیا تھا، اس میں آدم کا علم ہم نے عطا کیا. اور وہ بلعام ابن باعورہ ہے. فانسلخ منها، پس وہ آیتوں سے نکل گیا، یعنی خارجہ، وہ نکل گیا آیتوں سے، آیتوں کو چھوڑ دیا. بکفری، اس کے کفر کرنے کی وجہ سے، جیسا کہ سانپ اپنی جلد سے، اپنے چمڑے سے باہر آ جاتا ہے. اور وہ بلعام ابن باعورہ ہیں، بنی اسرائیل کے علماء میں سے. اس سے بادشاہ نے یہ سوال کیا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرے، اور ان لوگوں کے خلاف جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور وہ اہدی الیہ شیء، اور بلعام ابن باعورہ کو کچھ تحفہ بھی دیا گیا تھا، رشوت وغیرہ دے دی گئی تھی. فدعا، پس وہ بددعا کیا تو وہ بددعا اسی کے خلاف پلٹ گئی. واندلع لسانہ، اور اس کی زبان باہر آ گئی، سینے تک لٹکنے لگی اس کی زبان، یعنی اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا کیونکہ اس نے ایک نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تھی، نبی کے خلاف گیا تھا، تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کو ملعون بنا دی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کو اپنا تابع بنا لیا. فَأَدْرَكَهُ، شیطان اس کو گھیر لیا. فَصَارَ قَرِينَهُ، بس وہ شیطان اس کا دوست بن گیا اور یہ شیطان کا دوست بن گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بس وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہم اس کو بلند کرتے اس کی وجہ سے، لیکن وہ پستی کی طرف مائل ہو گیا، زمین کی طرف مائل ہو گیا، اور وہ اپنے خواہشات کی اتباع کیا، نفسانی خواہشات. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ إِلَى مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ بِهَا بِأَنْ نُوَفِّقَهُ لِلْعَمَلِ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ سَكَنَ إِلَى الْأَرْضِ أَيْ الدُّنْيَا وَمَالَ إِلَيْهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فِي دُعَائِهِ إِلَيْهَا فَوَضَعْنَاهُ فَمَثَلُهُ صِفَتُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ وَالزَّجْرِ يَلْهَثْ يَدْلَعْ لِسَانَهُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ وَلَيْسَ غَيْرَهُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ كَذَلِكَ وَجُمْلَةَ الشَّرْطِ حَالٌ أي لاهثا ذليلا بكل حال. والقصد والتشبيه في الوضع والخسد بقرينة الفاء المشعرة بترتيب ما بعدها على ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى بقرينة قوله ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص على اليهود لعلهم يتفكرون يتدبرون فيها فيؤمنون. وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہم اس کو بلند کر دیں. إِلَى مَنَازِلِ الْعُلَمَاء، علماء کے مقام، علماء صالحین، علماء ربانیین کے مقام تک ہم اس کو پہنچا دیں اگر ہم چاہتے تو، بہا، ان آیتوں کی وجہ سے، بِأَنْ وَفِّقَهُ، کہ ہم اس کو توفیق عطا کرتے عمل کی. لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ، لیکن یہ شخص بلعام ابن باعورہ زمین کی طرف مائل ہو گیا، یعنی دنیا کی طرف، أي الدنیا، وَمَالَ إِلَيْهَا، دنیا کی طرف مائل ہو گیا، جھک گیا، اور اپنے خواہشات کی اتباع کیا. فی دعائہ الیہا، اس کے بلانے میں، الیہا نفسانی خواہشات یعنی دنیا کی طرف. فوضعناہ، تو ہم نے اس کو گرا دیا، ہم نے اس کے مقام کو گھٹا دیا.
فمثلہ بس اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ اگر تم اس کو دھتکار دو گے، بالطرد یعنی اس کو دھتکار دو گے، ڈانٹو گے، یلحظ یعنی اگر تم اس کو دھتکار دو گے، بھگا دو گے، تو یلحظ وہ اپنی زبان کو کھول دے گا، زبان باہر نکالے گا، یا تم اس کو چھوڑ دو تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکال کر رکھے گا۔ وَلَيْسَ غَيْرُهُ یعنی حقارت اور رذالت میں اس کی مثال، اس شخص کی مثال کتے کی طرح ہے۔ کتے کی زبان ہمیشہ باہر رہتی، چاہے تم اس کو بھگاؤ یا اس کو مت بھگاؤ یا وہ خاموش رہے، اور دونوں حالتوں میں بھی اس کی زبان باہر رہتی، تو اس شخص کی زبان بھی باہر لٹک رہی ہے۔ وَلَيْسَ غَيْرُهُ اور دیگر حیوانات دوسرے جانور اس طرح نہیں ہیں، اور شرط کے یہ دونوں جملے حال ہے، ای لاہدن یعنی اس حال میں کہ وہ زبان باہر نکالتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے ہر حال میں۔ اور یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ تشبیہ دینا ہے، فی الوضع یعنی حقارت میں اور خسیس پن میں، بقرینۃ الفا اس فا کے قرینے کی وجہ سے، المشعری جو بتا رہا ہے، بترتیبی اس چیز کے ترتیب کو جو اس کے بعد ہے، ما قبل پر، فمثلہ جو لے گیا ہے بھئی یہ فا ترتیب کو بتا رہا ہے، یعنی یہ دنیا کی طرف میلان اور نفسانی خواہشات کی طرف اس کا رجحان، یہ دو صفتیں اس کے اندر کتے کی طرح ہے۔ من المیل الی الدنیا دنیا کی طرف اس کا جو میلان ہے، المعنی معنی یہ کہ انہ مالا الی الدنیا کہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کی، فحططناہ تو ہم نے اس کو گھٹا دیا اس کے مقام سے۔ بقرینۃ قولی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے قرینے کی وجہ سے، ذالک وہ یعنی ذالک المثل یہ مثال ان لوگوں کی بھی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیے، یعنی جو آیتوں کو جھٹلائے ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس شخص کا ہوا انجام۔ فقصص القصص بس آپ قصے کو بیان کیجئے یہودیوں پر تاکہ وہ غور و فکر کریں، یتدبرون فیہا کہ وہ اس میں غور و فکر کریں، فیؤمنون بس وہ ایمان لا لیں۔ ساء بئس مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دی اور وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، بالتکذیب جھٹلا کر۔ من یہد اللہ فہو المہتدی اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا خَلَقْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا الْحَقَّ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا دَلَائِلَ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَصَرَ اعْتِبَارٍ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا الْآيَاتِ وَالْمَوَاعِظَ سَمَاعَ تَدَبُّرٍ وَاتِّعَاظٍ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ فِي عَدَمِ الْفِقْهِ وَالْبَصَرِ وَالِاسْتِمَاعِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ من الانعام لانها تطلب منافعها وتهرب من مضارها وهؤلاء يقدمون على النار معاندة اولئك هم الغافلون۔ ولقد ذرأنا اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے، خلقنا ہم نے پیدا کیا ہے، لجہنم جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس بہت سارے جنات اور بہت سارے انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ لہم قلوب ان کے ایسے دل ہیں، لا یفقہون بہا جس کے ذریعے وہ حق کو نہیں سمجھتے، دل تو ہے لیکن دل کا جو استعمال ہے وہ لوگ صحیح نہیں کرتے، یعنی دل کو استعمال کرتے ہیں دنیا کی محبت میں، اور اس دل کے ذریعے وہ حق کو نہیں سمجھتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ ان کے لیے آنکھیں ہیں لیکن وہ اس کے ذریعے نہیں دیکھتے، یعنی حق کو نہیں دیکھتے۔ دلائل قدرت اللہ تعالی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے۔ بصر اعتبار عبرت حاصل کرنے کی نیت سے اس نظر سے نہیں دیکھتے، دیکھ رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ ان کے ایسے کان ہیں جس کے ذریعے وہ آیتوں کو نہیں سنتے، والمواعظ نصیحتوں کو نہیں سنتے، سماع تدبر یعنی تدبر کا سننا، یعنی اس نیت سے سننا کہ وہ اس میں غور و فکر کرے، سننے کے بعد اس میں غور و فکر نہیں کرتے، سننے کے بعد اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام ایسے لوگ جو حق کو دیکھنے کے باوجود بھی حق کو قبول نہ کریں، حق کی بات سننے کے بعد بھی اس کو قبول نہ کریں،
اور ایمان نہ لائے، ایسے لوگ جانور کی طرح ہیں، فی عدم الفقہ، نہ سمجھنے میں، والبصری، اور نہ دیکھنے میں اور نہ سننے میں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور اپنے منافع، اپنے فائدے کی چیزوں کو طلب کرتے ہیں۔ جانور رہتے ہوئے بھی ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کا فائدہ کس چیز میں، اور وہ ہمیشہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جانور، اور اپنے نقصانات سے بھاگتے ہیں، جن چیزوں سے ان کو نقصان ہونے کا ان کو ڈر ہوتا ہے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے آپ کو انسان کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آگ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، معاندتاً، عناد کے طور پر۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ حقیقت میں غافل، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائیں، وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام، بہترین نام، خوبصورت نام، التسعۃ والتسعون، یعنی 99 نام، الوارد بها الحدیث، جس کے بارے میں حدیث وارد ہے، والحسنى، یہ حسنى احسن کا مؤنث، احسن بہت زیادہ خوبصورت، حسن یحسن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہترین خوبصورت نام ہے، زبردست اچھے نام ہیں۔ فادعوہ بہا، بس تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرنا ہے تو ان ناموں کا وسیلہ لے کر، اللہ کے نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، ان ناموں کو لے کر، ان ناموں کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ اتركوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ مِنْ الْحَدَ وَالْحَدَ يَمِيلُونَ عَنِ الْحَقِّ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الحاد کر رہے ہیں، جو حق سے ہٹے ہوئے، ان کو چھوڑ دو، جو اللہ کے ناموں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے ناموں سے جو ہٹ گئے تم ان کو چھوڑ دو، ان قریب ان کو سزا دی جائے گی ان کے برے اعمال کی قیامت کے دن۔ وَذَرُوا، وَذَرَا يَذَرُوا، چھوڑنا، وَذَرُوا تم چھوڑ دو، اترو کو چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، یلحدون جو انکار کرتے ہیں اللہ کے ناموں کا۔ یہ یلحدون الحدہ سے بھی ہے، لحدہ سے، الحدہ یلحد الحاد، لحد یلحد لحدن کے معنی ہٹ جانا، یعنی وہ لوگ جو حق سے ہٹ گئے ہیں، فی اسمائی، اللہ کے ناموں کے بارے میں، یعنی اللہ کے ناموں کا انکار کر دی، حیث اشتقوا منہا، اس طور پر کہ وہ اللہ کے ناموں سے اپنے بتوں کے نام نکال لی، کاللات، اللہ سے لات بنا لی۔ افرأیتم اللات والعزی، لات ان کے ایک بت کا نام ہے، والعزی یہ عزیز، اعز کا مؤنث ہے، اللہ تعالیٰ اعز ہے، غالب ہے، اور اس کا مؤنث وہ لوگ عزی ایک بت کا نام رکھ لی۔ منات، منان سے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے۔ سیجزون، ایسے کافروں، ملحدوں، بے دینوں کو، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا آخرت میں۔ سیجزون، ان کو بدلہ دیا جائے گا آخرت میں ان کے اعمال کا۔ وہذا قبل الامر بالقتال، یہ جہاد کا حکم دیے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے جنت کے لیے، ایک ایسی امت ہے جو حق کے ذریعے ہدایت دیتی ہے، حق کے ذریعے رہنمائی کرتی ہے۔ وہ بھی یعدلون، اور حق کے ذریعے وہ لوگ انصاف کرتے ہیں۔ وہم امت محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کما فی حدیث، جیسا کہ حدیث میں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، یہاں سے 9ویں پارے کا 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا القرآن من اہل مکہ سنستدرجہم نأخذہم قلیلا قلیلا من حیث لا یعلمون واملی لہم امہلہم ان کیدی متین شدید لا یطاق۔ والذین کذبوا، وہ لوگ جو جھٹلا دیے ہماری آیتوں کو، یعنی قرآن کو جو جھٹلا دیے، من اہل مکہ، مکے والوں میں سے، سنستدرجہم، عن قریب ہم ان کو ڈھیل دیں گے، استدراج، ہم استدراج کا معاملہ کریں گے ان کے ساتھ۔ نأخذہم، ہم ان کو رفتہ رفتہ، تھوڑا تھوڑا ہم ان کو پکڑ لیں گے، یعنی اچانک وقت واحد میں ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے، ان کو ڈھیل دیں گے، ڈھیل دے کے اس کے بعد ہم ان کو پکڑیں گے، ان پر ہم عذاب نازل کریں گے۔ من حیث، ہم ان کو ڈھیل دے کر پکڑیں گے ایسی جگہ سے جو وہ نہیں جانتے۔ وہ املی لہم، اور ہم ان کو ڈھیل دیں گے، وہ املی، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، امہلہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، بے شک میرا عذاب سخت ہے، میری تدبیر مضبوط ہے، مستحکم ہے، شدید، ایسی مضبوط ہے کہ جس کی طاقت نہیں رکھی جاتی، یعنی میں جب عذاب نازل کرتا ہوں تو کوئی اس کو دور کرنے کی، اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین،
کیا ان کافروں نے غور و فکر نہیں کیا؟ ما بصاحبہم، کہ ان کے ساتھی جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی جنون نہیں ہے، یعنی ان کے اندر کوئی پاگل پن نہیں ہے، یہ صاحب عقل ہے، صاحب ہوش ہے۔ ان وہ محمد عربی نہیں ہے مگر کھلم کھلا ڈرانے والے، نذیر ہے، وہ ڈرانے والے ہیں، مبین، کھلے طور پر ڈرانے والے ہیں۔ اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کیے، یہ کفار، یہ فجار، فیعلموا، کہ وہ جان لیتے کہ ما بصاحبہم، کہ ان کے ساتھی میں، ان کے صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جنون نہیں ہے، من جنت، جنون نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے، وہ عقل والے ہیں۔ ان ما ہوا الا نذیر مبین، وہ کھلے طور پر ڈرانے والے ہیں، بین الانذار، اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں کافروں، نافرمانوں۔ اولم ينظروا فی ملکوت ملک السماوات والارض وفی ما خلق اللہ من شیء بیان لما فیستدل علی قدرت صانعہ ووحدانیتہ وفی ای انہ عسى ان یکون قد اقترب قرب اجلهم فیموتوا کفارا فیصیروا الی النار فیبادروا الی الایمان فبأی حدیث بعدہ ای القرآن یؤمنون۔ کیا یہ لوگ اولم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، غور و فکر نہیں کیا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس چیز میں جو کچھ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر نہیں کیے؟ فیستدلوا، کہ یہ استدلال کر دیں، یعنی دلیل حاصل کر دیں اللہ اس کے صانع، یعنی اس کے بنانے والے کی قدرت پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ آسمان اور زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی قدرت پر یہ لوگ دلیل حاصل کر دیں اور اس کی وحدانیت پر، یعنی اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان جو بنایا ہے وہ رب العالمین ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور یہ بنا نہیں سکتا۔ اور اس میں جو چیزیں وہ انسانوں کے لیے رکھا ہے، تمام نعمتیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ ہی کی شان ہے، اور مخلوق یہ چیزیں پیدا نہیں کر سکتی، اور اس میں غور و فکر کر کے وہ ایمان لا لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور کیا وہ لوگ اس بات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اس بات کو کہ غور و فکر نہیں کیا؟ کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا، نہیں سوچا، نہیں دیکھا کہ قریب ہے کہ ان کی مدت، ان کی موت قریب آ جائے، کہ وہ کفر کی حالت میں مر جائیں، کہ ان کا ٹھکانہ ہو جائے گا جہنم کی طرف؟ فیبادروا، پس یہ غور و فکر کرنے کے بعد وہ ایمان کی طرف جلدی کر دے، یعنی جلدی سے ایمان لا لیتے، تاکہ ان کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے۔ فبأی حدیث، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کفار کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ تم غور و فکر کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ فبأی حدیث بعدہ ای القرآن، یعنی قرآن کے بعد اور کس چیز کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ قرآن کے بعد اور کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن آ گیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ اللہ کی قدرت کا اس میں اظہار ہے، نبی کا معجزہ ہے اور اللہ کا یہ کلام ہے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ، اور وہ ان کو چھوڑ دے گا، فی طغیانہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا ان کی سرکشی میں، وہ حیران و پریشان گھومتے رہیں گے، سرگرداں رہیں گے۔ بالیاء والنون، وَيَذَرُهُمْ، وہ ان کو چھوڑ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، غائب کا صیغہ ہے۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یہ متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم، یا مع الرفع استئنافا۔ نذرهم اگر پڑھے، یذرهم پڑھے اگر را کے رفع کے ساتھ، وہ نیا جملہ ہوگا، اور جزم کے ساتھ پڑھے تو یہ اس کا عطف ہوگا علی محل ما بعد الفاء، فا کے بعد جو جملہ آ رہا ہے لا ہادی لا، اس پر اس کا عطف ہوگا، اس کے محل پر۔ فی طغیانہم، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا ان کی سرکشی میں، وہ حیران و پریشان ہوں گے۔ یترددون تحیرا، یعنی تردد میں رہیں گے، پس و پیش میں رہیں گے، لوگ حیران و پریشان ہوں گے۔ یسألونک ای اہل مکہ عن الساعۃ القیامۃ ایان متی مرساہا قل لهم انما علمها متی تکون عند ربی لا یجلیہا یظہرها لوقتها اللام بمعنی فی الا هو ثقلت عظمت فی السماوات والارض على اہلها لہولها لا تأتیکم الا بغتہ
فجأة يسألونك كأنك حفي مبالغ في السؤال عنها حتى علمتها قل إنما علمها عند الله تأكيد ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنما علمها عنده تعالى. یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی وہ مکے والے آپ سے سوال کرتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہ، کہ کب وہ واقع ہوگی، قیامت کب آئے گی. قل، آپ فرما دیجئے، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کہ وہ کب آئے گی. لا یجلیہا، یعنی قیامت کو اس کے وقت میں ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی، یعنی اللہ ہی قیامت کو ظاہر کرے گا اس کے وقت میں، اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا. ثقلت، وہ قیامت بوجھل ہوگی آسمان اور زمین میں، بہت بڑی ہوں گی، اعلیٰ اہلیہ، آسمان اور زمین والوں پر، لحولہا، اس کی ہولناکی کی وجہ سے. لا تأتیکم، قیامت تمہارے پاس نہیں آئے گی، الا بغتہ، مگر اچانک. یعنی قیامت کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ لوگ اس کے لیے تیاری کریں، اس کے آنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لیں، کفر کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر بتا دیا جائے گا تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اچانک، کیونکہ یہ ایک امتحان ہے، قیامت آنے والی ہے، کب آنے والی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. البتہ اس کی علامتیں احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تمہارے پاس نہیں آئے گی مگر اچانک. یسألونک، وہ لوگ آپ سے سوال ایسے کرتے ہیں گویا کہ آپ مبالغہ کرنے والے ہیں، فی السؤال عنہا، اس کے بارے میں، سوال کرنے کے بارے میں آپ سے مبالغہ کیا جا رہا ہے، بار بار کثرت سے سوال کیا جا رہا ہے. حتی علمتہا، یہاں تک کہ آپ اس کو جان لیں، یعنی وہ لوگ کثرت سے آپ سے سوال کر رہے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. قل، آپ فرما دیجئے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. اے رسول اللہ، فرما دیجئے، میں اپنی خودی سے بذات خود فائدہ پہنچانے کا اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی چیز جو اللہ چاہے، یعنی اللہ جو چاہے گا میں وہی کر سکتا ہوں. اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر میں کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. یہ تو تمام چیزوں کے متعلق ہے کہ کوئی بھی انسان بذات خود اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی شخص کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی شخص کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. نفع اور نقصان پہنچانے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے. ہاں، اللہ کے چاہنے کی وجہ سے کوئی شخص کسی کو فائدہ اور نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا، بذات خود نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں بذات خود اپنی خودی سے اگر غیب کو جانتا ہوتا ذاتی طور پر تو میں بہت ساری بھلائی کو جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. میں تو صرف کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں کافروں کو جہنم کے عذاب سے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دینے والا ہوں. قل لا املک، اے رسول اللہ فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا اجلبہ ولا ضرا ادفعہ الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب ما غاب عنی لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء من فقر وغیرہ لاحترازی عنہ باجتناب المضار ان ما انا الا نذیر بالنار للکافرین وبشیر بالجنۃ لقوم یؤمنون. تو اس آیت میں ایک عقیدے کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ حقیقت میں ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہی ہے، فاعل حقیقی اللہ ہی ہے، اور ہر چیز میں مؤثر حقیقی بھی اللہ ہی ہے.
یعنی اس میں اس عقیدے کو واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی مخلوق اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو، اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حقیقت میں عطا کرنے والا، دینے والا، رزق دینے والا، رزق کو روکنے والا، زندگی اور موت دینے والا، فائدہ اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے کسی کو نقصان پہنچانا تو کسی کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کسی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو مخلوق بندہ جو ہے صرف سبب بندہ ہے، حقیقت میں فائدہ اور نقصان پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ پھر اس میں دوسرا عقیدہ یہ بتایا گیا ہے کہ علم غیب دو قسم کا ہے، ایک ذاتی ہے، ایک عطائی ہے۔ ذاتی اللہ کا جو علم غیب، اللہ تعالیٰ جو غیب کو جانتا ہے وہ ذاتی ہے، اپنی خودی سے جانتا ہے، اور اللہ کا علم قدیم ہے، اور اللہ کا علم لا محدود ہے۔ مخلوق کا علم اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا اور اللہ کے جیسا نہیں ہو سکتا، اور مخلوق جو بھی جانتی ہے اللہ کے دینے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا کیا تو ہی وہ جانتے ہیں، اور اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں جان سکتے۔ اور یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، اور اللہ کو یہ اختیار ہے کہ اللہ اگر چاہے تو کسی کو غیب دے بھی سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو غیب عطا کیا، تو انبیاء کا علم غیب عطائی ہے۔ تو اس آیت میں اب یہاں پر اب بعض لوگ مطلق علم غیب کا انکار کر دیتے ہیں انبیاء کے لیے، کہ انبیاء غیب نہیں جانتے تھے، ایسا کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ انبیاء کا غیب کو جاننا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب بعض لوگ یہ آیتیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو میں بہت ساری بھلائی کو جمع کر لیتا، تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ تو اب یہاں پر تعویل کرنا پڑے گا کہ غیب دو قسم کا ہے، ایک ذاتی ایک عطائی۔ جن آیتوں میں یا جن احادیث میں غیب کی نفی کی گئی ہے انبیاء کرام سے، اللہ کے انبیاء سے، رسولوں سے جو غیب کی نفی کی گئی ہے، وہاں پہ مراد یہ ہے کہ ذاتی علم غیب ہے، یعنی ذاتی علم غیب تو صرف اللہ کو ہے، اور انبیاء کو جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے۔ جہاں پر نفی کی گئی، جہاں پر علم غیب کا انکار کیا گیا انبیاء کے لیے، وہاں پر ذاتی علم غیب مراد ہے۔ ذاتی علم غیب یہ تو اللہ کا خاصہ ہے، اور عطائی علم غیب یہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے۔ جہاں علم غیب کو ثابت کیا گیا وہاں پہ مراد یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے کی وجہ سے، اللہ کے بتانے کی وجہ سے انبیاء کرام جانتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی ذاتی علم غیب کی نفی کی گئی، یعنی میں اللہ کے بتائے بغیر اپنی خودی سے نہیں جانتا۔ یہ تو بالکل حق بات ہے کہ کوئی بھی اللہ کے بتائے بغیر کچھ نہیں جان سکتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اور وہ آیتیں، وہ احادیث جس میں علم غیب کی نفی کی گئی انبیاء سے، وہاں پر مراد یہ ہے کہ ذاتی علم غیب، ذاتی علم غیب صرف اللہ کو ہے، اور انبیاء کو جو علم دیا گیا ہے وہ عطائی علم ہے۔ تو جہاں پر علم غیب ثابت کیا گیا انبیاء کے لیے، وہاں پہ مراد ہے عطائی، یعنی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو مطلق علم غیب کا انکار کرنا انبیاء کے لیے یہ گمراہی ہے۔